بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے دن سلطان اپنی زندگی کا سب سے انوکھا کارنامہ سر انجام دینے والے تھے۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے انہیں اپنا شاہی لباس اور اپنے شاہی پہچان ایک طرف کو رکھنی پڑ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سلطان محترم نے اپنی زندگی میں کوئی انوکھا کام نہ کیا ہو، بلکہ اتنی بڑی سلطنت کی بادشاہت کے ہوتے ہوئے انہیں سلطنت کے اندر کچھ ایسے کام نظر آتے تھے جن کی جاسوسی میں انہیں خود نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی ساری فوج اور جاسوس چاہے وہ کس قدر قابل بھروسہ کیوں نہیں ہوتے تھے، مگر جب تک سلطان محترم خود تسلی نہیں کر لیتے تھے اور خود اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچتے تھے، انہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی وہ ایسی کسی مشن پر نکلے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر یہ کام وہ خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے تھے تاکہ کوئی انہیں غلطی سے بھی پہچان نہ لے۔ انہوں نے اپنا حلیہ 20-22 سال کے کم سن نوجوان جیسا بنا رکھا تھا، اور اس حلیے کو بنانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ملکہ کی مدد بھی لی تھی، کیونکہ یہ کارنامہ جو سلطان محترم آج سر انجام دینے والے تھے، یہ ملکہ عالیہ کے ذہن کی اقتضا تھی، ورنہ سلطان محترم تو ایسا کام کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو سیدھا مجرم کو سزا دینے پر تلے ہوئے تھے، مگر ملکہ عالیہ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ شاید جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، ہم جو چیز ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حقیقت میں وہ چیز بہت ہی زیادہ مختلف ہوتی ہے، بلکہ اس کا متضاد ہوتی ہے اور ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ خود ایک دفعہ جا کر سارا تماشا دیکھ لیں، بالکل اپنی آنکھوں سے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ سلطان محترم چلے تو جائیں گے، مگر وہ ایک کم سن نوجوان کیسے نظر آئیں گے؟ اور یہ بھی ملکہ عالیہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہوں نے سلطان محترم کے بال ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سے رنگ دیے، جس کی وجہ سے سفید بال بالکل سیاہ رنگ کے بالوں میں بدل گئے۔ اس کے علاوہ ملکہ عالیہ نے ان کے لیے ایک ایسا لباس تیار کروایا تھا جسے پہن کر سلطان محترم بالکل نوجوان نظر آتے اور اپنی عمر سے 20 سال کم دیکھتے۔ انہیں ملکہ عالیہ کی دنائی پر بہت زیادہ فخر تھا۔ ملکہ عالیہ جیسا دماغ کسی بھی عورت کے پاس نہیں تھا۔ جب انہوں نے وہ لباس زیب تن کیا اور اس خفیہ کام کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگے تو وہ لباس ان پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ ملکہ عالیہ کچھ لمحے انہیں دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی عمر کو 20 سال گھٹا دیا ہے، آپ تو پھر سے جوان ہو گئے ہیں، چاہے تو ایک شادی مزید کر سکتے ہیں۔ جس پر سلطان محترم ملکہ کی شرارت پر جواباً مسکرا دیا اور کہا کہ مشورہ برا نہیں ہے، مگر اس کے لیے آپ کو میرا دل بھی بدلنا پڑے گا، کیونکہ یہ دل تو صرف اور صرف آپ کے لیے مختص ہے اور کسی کی گنجائش اس میں نہیں نکل سکتی، کم از کم اس عمر میں تو نہیں۔ ملکہ عالیہ ایک ادا سے شرمائی تھی، پھر انہیں رخصت کرتے ہوئے ان کے کان میں ایک سرگوشی کی، جسے سن کر سلطان محترم نے سر کو خم دیا اور ملکہ عالیہ کے حجرے سے نکل کر وہاں جانے لگی جہاں پر بہت سارے نوجوان قطاروں میں کھڑے تھے۔ سلطان محترم کا رخ جس علاقے کی طرف تھا وہ مصر کا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ تھا۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتیں۔ وہ اس قدر حسین ہوتی ہیں کہ دور دراز کے بسنے والے نوجوان ان عورتوں کے حسن کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور کچھ نوجوان تو انہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں۔ سلطان محترم اس علاقے میں کسی کو اپنی دلہن بنانے نہیں آئے تھے اور نہ ہی کسی خوبصورت عورت کے جال میں پھنسنے کے لیے آئے تھے، بلکہ وہ تو خود اس عورت کو اپنی چال میں پھنسانے کے لیے آئے تھے جو نہ جانے کتنے بالغ نوجوانوں سے لطف حاصل کر چکی تھی۔ سلطان محترم اس عورت کے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان کا حلیہ بہت زیادہ مختلف تھا، مگر وہ نقاب نہ کرتے تو بھی کوئی شام کی اس پہر انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، کیونکہ شام کے اندھیرے ہر طرف پھیلنے والے تھے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں ہجرت کر رہے تھے اور نوجوانوں کی ٹولیاں اس گھر کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں پر وہ عورت رہتی تھی اور ان کو کھلی دعوت دے رہی تھی۔ اس عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس قدر حسین ہے کہ اگر اس خوبصورت علاقے کی ساری خوبصورتی کو یکجا کیا جائے تو اس عورت کا حسن تشکیل پاتا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک نوجوانوں کو مکھیوں کی طرح اس کے قریب جا کر بن بنانے پر مجبور کر دیتی، مگر سلطان محترم کو نہ تو اس کے حسن سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی اس بات سے کہ وہ کتنے نوجوانوں کو گھائل کر چکی ہے۔ سلطان محترم صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے یہاں پر آئے تھے کہ جو بات بھی اس عورت کے متعلق مشہور تھی، آیا کہ وہ سچ ہے یا غلط؟ کیا وہ واقعی ایسی تھی جو کہ نظر آتی تھی،
या मामला कुछ और था, क्योंकि उन्हें इंतहाई करीबी जासूस ने ये इतला दी थी कि ये औरत बहुत ही ज़्यादा फहाशी फैला रही है। उस इलाके में कोई भी नौजवान ऐसा नहीं बचा जो उससे लज्जत नहीं पा चुका, क्योंकि उसका जाल इस कदर मजबूत है कि शरीफ से शरीफ और मुत्तकी से मुत्तकी नौजवान भी उसी तरफ खींचा चला जाता है। उसके अलावा सुल्तान मोहतरम के कान में उस जासूस ने एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर एकदम से सुल्तान मोहतरम का चेहरा सुर्ख पड़ गया था और उन्हें जैसे यकीन सा हो चला था कि वो वाकई कोई ख़राब किस्म की औरत है, क्योंकि सबूत तो यही कह रहे थे कि उस इलाके में कोई भी नौजवान अब कंवारा नहीं रहा। नौजवानों की एक लंबी सारी कितार उस घर के बाहर खड़ी थी, क्योंकि उन नौजवानों में कोई भी बुरा शख्स या ज़ईफ़ुल उम्र आदमी नहीं था। सब के सब हसीन नौजवान थे जो ना सिर्फ उस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी अक्सर नौजवानों का ताल्लुक़ था। और वह सब लोग तजस्सुस बड़ी नज़रों से उस घर के दरवाजे की तरफ देख रहे थे जिधर से उन्हें अंदर दाखिल होना था। उस औरत के वजूद से लज्जत हासिल करनी थी। हर कोई बेताब था, अपनी उंगलियां चटखा रहा था और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। सुल्तान मोहतरम सबसे आखिर में खड़े हुए। उन्होंने एहतियातन अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा लिया था, मगर उनके बाल नज़र आ रहे थे ताकि कोई भी उन्हें देखकर ये ना कहे कि ये एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स है। सुल्तान मोहतरम का हुलिया दूर से दिखने पर एक नौजवान का सा मालूम होता था, इसलिए कोई भी ये शक नहीं कर सकता था कि वो 20-22 साल के नौजवान नहीं बल्कि 50-60 साल के लगभग मर्द हैं। शाम ढलती जा रही थी, अंधेरे हर सू फैलते जा रहे थे और कितार भी घटती जा रही थी। वो नौजवान इस घर से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो अंदर क्या गुल खिला कर आए हैं, मगर एक बात जो सब में मुश्तरक थी वो ये थी कि उन सब की शलवारों पर सुरह रंग के धब्बे लगे हुए थे। उनके हाथ में एक पोटली थी जिसमें कुछ चीज़ थी। सुल्तान मोहतरम जानते थे कि ये क्या चीज़ है। वो औरत बदले में नौजवानों को देती है, क्योंकि उन्हें उनके इस जासूस ने इस बारे में मुतला किया था। अब तक की दी जाने वाली मालूमात के मुताबिक उस जासूस की हर एक बात सच साबित हो रही थी और वो औरत एक बदकिरदार औरत का मंजर पेश कर रही थी जो सारे नौजवानों का ईमान डगमगा चुकी थी। और नौजवान अपना ईमान हथेली पर रखकर उस घर के बाहर खड़े थे। बिलाखिर सुल्तान मोहतरम की बारी आ चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे, किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए खुद को तैयार कर चुके थे। बिलाखिर उन्होंने एक लंबा सांस हवा में खारिज किया और लंबे लंबे डग बढ़ते हुए उस घर के अंदर दाखिल हो गए। घर काफ़ी ज़्यादा वसी था। शाम के अंधेरे में उस घर के नक्शे के बारे में अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उस औरत की एक बात ये भी थी कि वो शाम के बाद चिराग गुल कर देती थी और मुकम्मल अंधेरे में अपने इस गुनाह को जारी रखती थी। कोई भी उसका चेहरा देख नहीं सकता था, मगर शायद नौजवानों को उसके चेहरे से ज़्यादा किसी और चीज़ की तलब होती थी, इसलिए वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि चिराग गुल है या जल रहा है। उन्हें बस अपना काम दिखाना होता था और बाहर आ जाना होता था। सुल्तान मोहतरम जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए, एकदम से उनका हाथ किसी ने थाम लिया। वो अंधेरे में भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो किसी दोशीशा का खूबसूरत नरम हाथ है, क्योंकि ये उसी औरत का हाथ होगा जिसके बारे में सुल्तान मोहतरम मालूम करने उसके घर तक आए थे। सुल्तान मोहतरम को उसके जिस्म से एक अजीब तरह की खुशबू भी महसूस हो रही थी और उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो मदहोश हो चुके हैं, मगर वो कवी असाब के मालिक थे। इतनी जल्दी अपने होश नहीं खोने वाले थे जब तक उस औरत के कारनामे की खोज ना निकाल ले। इसलिए वो ऐसा करते गए जैसा वो औरत उन्हें करने को कहती गई। उस औरत ने सुल्तान मोहतरम का हाथ थामा, एक तरफ को चलने लगी। दूर कहीं एक चिराग की मदम सी रोशनी जल रही थी जिसकी वजह से मुकम्मल अंधेरा नहीं था, मगर इतनी रोशनी भी नहीं थी कि सुल्तान मोहतरम उस औरत का चेहरा देख पाते। सुल्तान मोहतरम का सर अब चकराने लगा था, क्योंकि खुशबू उनके नथनों से होती हुई उनके पूरे वजूद में सरायत कर रही थी। वो एक पूरी सरार सी खुशबू थी जो शायद उन नौजवानों को मदहोश करने के लिए इस्तेमाल होती थी, क्योंकि वो औरत मुकम्मल होशमंदी में नौजवानों के साथ कुछ गलत काम नहीं करती होगी। और सुल्तान मोहतरम को तख्त पर बैठा चुकी थी और उनके पहलू में बैठकर उनको अपने करीब कर लिया। सुल्तान मोहतरम इंतहाई गैर आरामदेह महसूस कर रहे थे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी मलिका आलिया के अलावा किसी औरत के नज़दीक नहीं गए थे। इससे पहले कि सुल्तान मोहतरम के अंदर उठने वाली ये नागवारी की लहर उस औरत को किसी भी किस्म की अताब का निशाना बनाती, उस औरत ने एकदम से सुल्तान मोहतरम के कान में एक ऐसी सरगोशी की कि सुल्तान मोहतरम को लगा जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देख रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, जो कि उस औरत को अपनी चाल पे फंसाने आए थे,
اب خود اس عورت کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکے تھے، کیونکہ وہ عورت جان چکی تھی کہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا مرد کون ہے اور وہ عورت اس مرد کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ یہ جان کر ہی سلطان محترم کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس عورت نے سلطان محترم کو کوئی نوکیلی چیز زور سے ماری، جس سے بل خون بہنے لگا۔ سلطان محترم کا ذہن پوری طرح سے تاریکی میں ڈوب گیا۔ انہوں نے یہاں اگر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، کیونکہ یہاں سے زندہ بچ نکلنا شاید ناممکن ہو گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ آج کے دن سلطان محترم دربار میں تشریف نہیں لے کر گئے تھے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں بتانے کے لیے سلطان محترم کی شدت سے منتظر تھے، مگر سلطان محترم اپنے حرم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کی بے قراری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وزیر خاص 2 بار آ کر سلطان محترم کو دربار میں آنے کے لیے کہہ چکا تھا، مگر سلطان محترم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں سے جانے کا کہہ دیا۔ وزیر خاص کی تشویش بھی بڑھ چکی تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سلطان محترم اس قدر رعایا کے مسئلوں مسائل سے غفلت برتیں، مگر وزیر خاص کی جرأت نہیں تھی کہ سلطان محترم سے کوئی سوال کر سکے، اس لیے مایوسی سے تخلیہ کر کے چلا جاتا تھا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سلطان محترم نے اپنے مشورے اور پریشانی میں وزیر خاص کو شریک نہیں کیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا جو وہ وزیر خاص سے بھی چھپا رہے تھے؟ وزیر کو یہ تو معلوم تھا کہ آج صبح سویرے ایک آدمی نماز فجر کے بعد سلطان محترم سے ملنے کے لیے محل میں آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر تک سلطان محترم سے سرگوشی میں باتیں کی تھیں اور پھر اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بہت ساری دھول فضا میں اڑاتا چلتا بنا تھا۔ وہ اس قدر عجلت میں آیا تھا اور اسی عجلت میں واپس چلا گیا تھا، جیسے وہ سلطان محترم کو صرف پریشان کرنے ہی آیا تھا۔ اس کے بعد سے سلطان محترم محل کے اندر ٹہل رہے تھے، وہ کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے، اور جب معمول کے مطابق دربار لگ چکا تھا اور سوالی جوک در جوک دربار کے اندر اپنے نئے مسئلے مسائل لے کر سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے اور اس کا انتظار کرنے لگے تھے کہ کب وہ آئے اور کب کوئی نہ کوئی حل پیش کرے، مگر سلطان محترم تو خود ہی شاید کسی پیچیدہ سے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے سے فکرمندی صاف چھلک رہی تھی۔ وزیر خاص 2-3 بار سلطان محترم کو بلانے کے لیے جا چکے تھے، مگر سلطان محترم اسے باہر سے بھگا دیتے۔ وزیر خاص کو مایوسی ہوئی تھی کہ اہم سے اہم مسئلے میں سلطان محترم وزیر خاص سے مشاورت کرنے والے آج کیوں ہچکچا رہے ہیں۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام، لوگ مایوسی سے دربار سے واپس لوٹ چکے تھے۔ ان کے دلوں میں تشویش کی لہر تھی کہ آخر سلطان محترم کون سی پریشانی میں گرفتار ہیں کہ ان کی پریشانی کو دور نہیں کر پائے۔ مصر کی گلیوں بازاروں میں یہ چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں کہ سلطان محترم شاید کسی بہت ہی بڑی پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس لیے آج کے بعد وہ کسی کا مسئلہ نہیں سنیں گے، بلکہ پہلے اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈیں گے۔ اور لوگ اس بات پر حیران ہوئے تھے کہ اس سے اگلے دن سلطان محترم کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر بن بتائے اپنے گھوڑے پر اکیلے سوار ہو کر نہ جانے کہاں کو نکل گئے تھے، اور انہوں نے اپنا حلیہ اس قدر انوکھا کیوں بنا رکھا تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ سے صحرا سجانے کے چکروں میں ہوں، کیونکہ وہ بالکل 20-22 سال کے نوجوان لگ رہے تھے۔ ہر انسان کی سلطان محترم کے بارے میں ایک الگ پیشین گوئی تھی، اور یہ باتیں مصر کی فضا میں جیسے رچ بس گئی تھیں اور ایک کان سے دوسرے کان میں خود بخود ہی چلی گئی تھیں کہ ضرور کچھ بہت انوکھا ہونے والا ہے۔ سلطان محترم کے جانے کے بعد وزیر خاص، جو کہ بے چینی سے سلطان محترم کی سرگرمیوں کو بغور دیکھ رہے تھے مگر پوچھنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ سلطان محترم صرف ایک شخص کو اپنی بات شیئر کریں گے یا کر چکے ہوں گے، اور ان کے مشورے کے بغیر تو وہ کبھی بھی اکیلے نہیں جا سکتے۔ یہ وزیر خاص دعوے سے کہہ سکتے تھے، اس لیے وہ محل کے اندر داخل ہوئے۔ حرم میں جانے لگے کہ کنیزوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ وزیر خاص کہنے لگے، مجھے ملکہ عالیہ سے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے، مجھے ان کی رہنمائی درکار ہے، تم جاؤ اور ان کو مہمان خانے میں بلا کر لاؤ، میں وہیں پر بیٹھا ان کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وزیر خاص مہمان خانے کی طرف چل دیے۔ ملکہ عالیہ وزیر خاص کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، کیونکہ وزیر خاص سلطان محترم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا۔ وزیر خاص اور سلطان محترم کا ساتھ ملکہ عالیہ اور سلطان محترم کے ساتھ سے کہیں زیادہ پرانا تھا، اور ملکہ عالیہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ وزیر خاص کی مشاورت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ عالیہ مہمان خانے میں داخل ہوئیں۔ وزیر خاص ایک دم سے اٹھ کر ادب سے سر جھکائے ملکہ عالیہ کے آگے کھڑے ہوئے، کہنے لگے، ملکہ عالیہ، آپ جانتی ہیں کہ میں سلطان محترم کا کس قدر وفادار وزیر ہوں، اور کبھی بھی آج تک انہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دیا اور نہ ہی کسی معاملے میں ان سے جھوٹ بولا ہے۔
اور میں اسی بات کی توقع رکھتا ہوں کہ مجھے بھی سب کچھ سچ سچ بتایا جائے، کیونکہ یہ میرا حق ہے میں سلطان محترم کی جان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں۔ اگر تو ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو میں اس کے بارے میں پہلے ہی جاننا چاہوں گا اور اس کے متعلق تدبیر کرنا چاہوں گا۔ اس لیے آپ کو مجھے اس راز میں شریک کرنا ہوگا کہ آخر سلطان محترم کل سے اس قدر بے چین کیوں ہیں، اور ایسے پہلی بار کیوں ہوا ہے، اور وہ کسی بھی درباری کا سوال سنے بغیر چپ چاپ خاموشی سے دربار سے رخصت ہو کر کہیں چلے گئے ہیں، یوں جیسے کسی سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ ملکہ عالیہ تحمل سے وزیر خاص کی بات سنتی رہی، پھر مسکرا کر گویا ہوئی کہ وزیر خاص میں جانتی ہوں آپ ایک قابل بھروسہ وزیر ہیں، آپ نے کبھی بھی سلطان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ کسی کو بھی اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کہ خود بات کی تہہ تک نہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے صرف اور صرف میری ذات سے مشورہ کیا تھا اور میں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ وہ خود وہاں جائیں اور پوری صورتحال کا جائزہ خود لیں۔ مگر آپ اگر پوچھ ہی رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سلطان محترم مصر کے ایک چھوٹے سے علاقے اخزن کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو اپنی خوبصورتی میں بہت بڑھ کر ہے اور اسے بہت ہی زیادہ ناجائز استعمال کرتی ہے، کیونکہ قبیلہ اخزن میں رہنے والا سلطان محترم کا جاسوس خاص کل یہی خبر دینے سلطان محترم کو آیا تھا کہ یہ مسئلہ اس قدر گمبھیر ہے کہ سلطان محترم کی توجہ کا طالب ہے۔ شہر اخزن میں کوئی بھی ایسا نوجوان نہیں بچا جو کہ اس عورت سے اپنی شہوت پوری نہ کر چکا ہو، یا وہ عورت اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسا نہ چکی ہو۔ روز نوجوانوں کی ٹولیاں اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں، اور یہ جرم اس قدر کھلے عام اور سرے عام کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ وہ نوجوان لڑکے جو اس عورت کے پاس اپنے دل کے ہاتھوں اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عورت کے در پر جاتے ہیں، وہ جب واپس پلٹتے ہیں تو بہت ہی بہکے سے ہوتے ہیں۔ وہ عورت ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھماتی ہے جس میں 5 چاندی کے سکے ہوتے ہیں، اور ان سب نوجوانوں میں ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ ان کے کپڑوں پر جا بجا گندگی اور غلاظت لگی ہوتی ہے، جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اس سے اپنی شہوت پوری کر کے لوٹے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو مصر کا شاید کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں بچے گا جو کہ اس عورت کی چال سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ جو بھی نوجوان یہ بات سنتا ہے کہ وہ عورت کس قدر کھلے عام سب کو دعوت دے رہی ہے، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلہ اخزن کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنا ایمان گنوا کر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس عورت کو پکڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر سلطان محترم چاہتے تو اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پر دعویٰ بول سکتے تھے اور اس عورت کو زنجیریں پہنا کر یہاں لایا جا سکتا تھا اور اسے زندان میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا دی جا سکتی تھی، مگر میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ پہلے وہ خود رازدارانہ طریقے سے وہاں جا کر معلوم کر لیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں ایسا حقیقت میں ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ حقیقت کبھی کبھی ان ظاہری چیزوں سے بہت مختلف ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سلطان محترم نے اس راز میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا اور بہت ہی زیادہ رازدارانہ طریقے سے وہاں پر چلے گئے ہیں۔ مجھے سلطان محترم کی دانائی اور حکمت پر پورا بھروسہ ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ معاملے کی کھوج لگا کر ہی واپس پلٹیں گے۔ اگر وہ عورت واقعی گناہ گار ہوئی اور ویسے ہی جیسی کہ وہ نظر آ رہی ہے تو ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے، کیونکہ جس ریاست کے اندر گناہ گار کھلے عام دندناتے ہوئے پھرتے رہیں وہ ریاست بہت جلدی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہ گار کو سزا دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، سلطان محترم اگر آج واپس لوٹ کر نہ آئے تو یہ واقعی خطرے والی بات ہوگی، اور پھر ہم سب کو مل کر ایک حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ اس کا سلطان محترم مجھے بتا کر گئے ہیں، کیونکہ اگر آج وہ نہیں لوٹے تو شاید ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اس عورت کے جال میں پھنس چکے ہیں اور انہیں وہاں سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ملکہ کی بات سن کر وزیر خاص کے ماتھے پر بے شمار بل پڑ گئے اور ان کا دل تشویش سے بڑھ گیا۔ وہ سلطان محترم کی خیریت کی دعا کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے بتا کر بہت اچھا کیا، میں خفیہ فوج تیار کرواتا ہوں تاکہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ہم تعینات رہیں۔ اور ملکہ عالیہ وزیر خاص سے کہنے لگی کہ فوج بھیجنے سے پہلے ہم اپنے چند انتہائی قابل جاسوس وہاں پر بھیجیں گے جو اس بات کی یقین دہانی کریں گے کہ سلطان محترم کی جان واقعی خطرے میں ہے یا نہیں، اور وہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے۔ اگر بات خطرے والی ہوئی تو ہم فوج کی ہمراہی میں حملہ آور ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری فوج بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ ہم سلطان محترم کو اس کے شکنجے سے آسانی سے آزاد کروا لیں گے۔ وزیر خاص ملکہ عالیہ کا حکم سن کر محل سے باہر جانے لگے۔
نہ جانے ان کے دل میں بار بار خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی کہ جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، مگر انہیں سلطان کی دنائی پر بھروسہ تھا، جنہوں نے آج تک ریاست کا ہر معاملہ بڑے اچھے سے سنبھالا ہوا تھا اور بڑے سے بڑے مشکل وقت کو اپنی عقل و علم سے حل کیا تھا۔ یہ مسئلہ بھی سلطان محترم یقیناً حل کر لیں گے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ معاملہ اس قدر سادہ نہ تھا جتنا معلوم ہوتا تھا، اور وہ عورت جیسی نظر آتی تھی ویسی بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ صرف اور صرف سلطان ہی اس کی حقیقت سے واقف تھے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کی حقیقت دل دہلا دینے والی تھی۔ قبیلہ اخزن کی طرف جاتا ہوا راستہ نوجوانوں کی ٹولیوں سے کھچا کھچ بڑا ہوا تھا، کیونکہ جو نوجوان اس عورت کے پاس لوٹتے تھے وہ دوسرے نوجوانوں کو بھی اکساتے تھے کہ وہاں پر جاؤ اور مفت کے مزے لوٹ کر آؤ۔ اس طرح یہ بات تقریباً ہر شخص کے کان تک پہنچ گئی تھی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ عورت صرف اور صرف انہی نوجوانوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے تھے جن کی عمر 17 سے 22 سال کے درمیان میں ہوتی تھی۔ اس سے کم یا زیادہ کے نوجوان دروازے سے ہی لوٹا دیا کرتی تھی۔ جو نوجوان عمر کے اس حصے میں ہوتے وہ تو خوشی سے نہال ہو جاتے، جن کی عمریں کچھ زیادہ یا کچھ کم ہوتی وہ مایوس ہو جاتے، کیونکہ اس عورت کے گھر کے باہر کھڑا پہرے دار جو کہ کسی داروغے سے کم نہیں تھا، وہ بڑی باریک بینی سے ان کی عمروں کا تعین کرتا تھا اور صاف انہی کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی جو کہ اس عورت کے معیار پر پورا اترتے تھے، باقیوں کو باہر سے ہی بھگا دیا جاتا۔ سوال تو یہ تھا کہ آخر سلطان محترم اس کے گھر تک کیسے پہنچ گئے، کیونکہ سلطان محترم تو نوجوان نہ تھے۔ اور یہاں بھی ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پہرے دار نے سلطان محترم کو اچھی طرح سے جانچنے کے بعد گھر کے اندر بھیج دیا تھا۔ سلطان محترم حیران رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی منصوبہ بندی چل رہی تھی۔ اگر انہیں گھر کے اندر اس طرح سے داخل نہ ہونے دیا گیا تو وہ اگلے روز کوئی نئی اسکیم لگا کر آئیں گے اور ہر صورت اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، چاہے انہیں چوری چھپے کیوں نہ گھسنا پڑے۔ مگر اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اور وہ اس کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ گھر کے اندر داخل ہوتے انہیں خطرے کی گھنٹیاں چاروں طرف سے بجتی ہوئی نظر آئی تھی۔ انہیں وہ عورت بالکل بھی عام نہ لگی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی صحن میں پڑ رہی تھی جس سے کچھ منظر واضح ہو رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئے جہاں پر مکمل طور پر اندھیرا تھا، مگر ایک کمرے میں ایک چراغ جل رہا تھا جس کی لو بہت زیادہ مدھم تھی، اتنی مدھم کہ کسی کا چہرہ دکھنے میں مدد نہیں دے سکتی تھی۔ جب سلطان محترم کمرے میں داخل ہوئے تو پورے اسرار طریقے سے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور سلطان محترم کا ہاتھ کسی نسوانی ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سلطان محترم کی مضبوط ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زور سے دبایا اور نسوانی وجود کے جسم سے اٹھنے والی مہک اس قدر اعصاب پر طاری تھی کہ سلطان محترم کو اپنے ہوش کھوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کو ہلکے ہلکے سے چکر آنے لگے تھے اور وہ بڑی مشکل سے ایک ایک قدم اٹھا کر آگے بڑھ رہے تھے جہاں پر وہ عورت انہیں لے کر جا رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا تختہ تھا جس پر سرخ چادر بچھائی گئی تھی اور اس کے اوپر گاؤ تکیے لگائے گئے تھے۔ اس عورت نے سلطان محترم کو وہاں پر بٹھا دیا اور خود سلطان محترم کے پہلو میں جا کر چپک کر بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سلطان محترم کے ہاتھ میں تھا۔ سلطان محترم کے ماتھے پر ہلکے ہلکے سے پسینے کی بوندیں آ رہی تھی، کیونکہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی نامحرم عورت کے اس قدر قریب آئے ہوں۔ وہ اس طرح کے سلطان ہرگز نہیں تھے جو اپنی بادشاہت اور جاہ و جلال کا غلط فائدہ اٹھانے والے ہوتے اور عورتوں کی سنگت سے مستفید ہوتے۔ ان کے لیے صرف اور صرف ملکہ عالیہ ہی کافی تھی، جن کی محبت کا وہ ہر دم دم بھرتے تھے اور جن کے مشورے پر وہ اس عورت سے اکیلے میں ملنے چلے آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان محترم اس عورت سے کوئی بھی سوال کرتے یا کوئی بھی بات کرتے، اس عورت نے سلطان محترم کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، جسے سن کر سلطان محترم کے پورے بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بہت بڑی چال میں پھنس چکے ہیں۔ اس عورت کو اپنی چال میں پھنسانے سے پہلے، کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عظیم سلطنت کا بادشاہ سلطان محترم خود ہے، وہ عورت اس قدر شاطر کیسے ہو سکتی تھی کہ اندھیرے میں بھی سلطان محترم کو پہچان گئی تھی۔ اس عورت نے سلطان محترم کے کان میں کہا کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ یہاں خود چل کر نہیں آئے بلکہ آپ کو یہاں پر بلایا گیا ہے پوری منصوبہ بندی کے تحت، کیونکہ میں کب سے یہاں پر آپ کی راہ تک رہی تھی کہ آپ خود سے آئیں گے، مگر آپ تو اپنی ریاست کے معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ خود سے آنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ اس لیے مجھے آپ کے جاسوس کے ہاتھ پیغام بھجوانا پڑا تاکہ آپ میری طرف دوڑے چلے آئیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کے اندر تجسس سر اٹھا چکا ہوگا اور آپ سب سے پہلے
خود ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی اپنائیں گے، مگر شاید آپ کو حکمت عملی اپنانے کی کوئی مہلت نہ ملے، کیونکہ آپ کی فوج کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ان نوجوانوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکے گی جو نوجوان میرے گھر سے ہو کر واپس پلٹ گئے ہیں۔ آپ کے پاس سپاہیوں کی فوج ہے، میرے پاس نوجوانوں کی فوج ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، مگر پھر بھی مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ ایسے سلطان ہیں جو کسی کو بھی بے گناہ قتل نہیں کرتے، اور مجھ تک آپ کی فوج کو پہنچنے سے پہلے ان نوجوانوں کی لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جنگ و جدل نہ ہو، اور جو مقصد میں آپ کی ذات سے پورا کرنا چاہتی ہوں وہ آپ مجھے پوری رضامندی کے ساتھ پورا کرنے دیں۔ اس کے بعد آپ کو جانے کی آزادی ہوگی، میں آپ کو بالکل بھی روکوں گی نہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو جنگ کرنا چاہتے ہیں یا ایسے ہی سلجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ کی صورت میں آپ کو بہت سارے نوجوانوں کا خون کرنا پڑے گا جو اپنی جان تک میرے لیے قربان کرنے کو تیار راستے پر کھڑے ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ عورت اس قدر یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ سلطان محترم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا، اے عورت، تم میرے حال سے واقف ہو ہی گئی ہو، تو مجھے آج سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کیا چکر ہے؟ تم نے اس قدر معصوم نوجوانوں کے ساتھ آخر کیا کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے جان تک کی بازی دے جانے کو تیار بیٹھے ہیں؟ اگر تو تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گی تو میں خود تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بغیر کسی جد و جدل کے میں تمہارا کہنا مان لوں گا۔ اگر تم نے کوئی بھی ہیرا پھیری کی تو تمہارا انجام بہت زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں نے بہت سے اڑیل گھوڑوں کو نکیل ڈالی ہے۔ تم تو ایک نازک سی عورت ہو، اگر میں ابھی اور اسی وقت ہی تم پر دعویٰ بول دوں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ خود ہی حقیقت بتا دو کہ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کیوں اس گناہوں کے راستے پر چل نکلی ہو۔ سلطان محترم کی بات سن کر وہ عورت ایک دم سے ٹھنڈی آہ لے کر رہ گئی، کہنے لگی کہ میں آپ کو حقیقت بتا کر آپ کی ہمدردی نہیں بٹور سکتی، کیونکہ میں نہ صرف خدا کی نظروں میں گناہ گار ہوں بلکہ بہت سارے انسانوں کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا چکی ہوں، مگر یہ سب کچھ کرنا میرے لیے اس قدر ضروری ہو چکا ہے کہ اگر میں نہ کرتی تو شاید اس گھر کی چار دیواری کے اندر سسک سسک کر اور چیخ چیخ کر ایک دردناک موت مرتی، اور کوئی بھی میرا پرسان حال نہ ہوتا، کوئی بھی مجھے پوچھنے والا نہ ہوتا کہ مجھے کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ میں نے اس زندگی سے اذیت اور تکلیفیں ہی تو سمیٹی ہیں، میرے وجود کا ہی ایک حصہ اس اذیت اور تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے جو اب تک میں نے برداشت کی ہے اور ابھی تک کر رہی ہوں، مگر میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی حق ہے کہ میری تمام تر تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے، چاہے اس کے لیے مجھے دوسروں کو تکلیف ہی کیوں نہ دینی پڑے، دوسروں کے وجود کو اپنے مقصد کے لیے استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اب جب کہ میں اپنی منزل تک پہنچ چکی ہوں اور میری ان اذیتوں کا ازالہ ہونے والا ہے جنہوں نے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑا رکھا ہے، اب تو میں پیچھے پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جیسے جیسے وہ عورت اپنی کہانی سنا رہی تھی اس کا سانس پھولتا جا رہا تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ نکاہت محسوس کرنے لگی ہے، کیونکہ اس کا سانس ہر جملے کے ساتھ چڑھ رہا تھا، مزید بولنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ سلطان محترم نے فوراً سے پہلے بانپ لیا تھا کہ وہ عورت ایک بیمار عورت ہے، اس نے اپنے جسم پر بے پناہ خوشبو چھڑک رکھی ہے تاکہ اس کے جسم کی بدبو دوسرے لوگ محسوس نہ کر سکیں، مگر سلطان محترم نے اس کمرے کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی اس مخصوص قسم کی بو کو اپنے نتھروں میں محسوس کر لیا تھا، اور اب تو وہ بس اس عورت کے منہ سے سننا چاہتے تھے اور اپنے شک کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ سلطان محترم، میں واقعی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت دوشیزہ ہوا کرتی تھی، میرے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جو بھی مجھے دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا اور میرے غرور اور اکڑ میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں ایک ناقابل تسخیر ہستی بن چکی تھی، اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت سمجھتی تھی جس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، اور شاید خدا کو یہی بات پسند نہیں آئی، اسے میرا یہ غرور کرنا اچھا نہیں لگا، اس نے مجھے ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دیا کہ میرا خوبصورت جسم بدنما بنتا گیا، میرے جسم سے ایک ایسی بو نکلنے لگی کہ جو بھی اسے سونگھتا دور سے ہی بھاگ جاتا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر چلی گئی تھی جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس ندی کا پانی پینے سے میں مزید خوبصورت ہو جاؤں گی اور کبھی بھی مجھ پر بڑھاپا نہیں آئے گا اور نہ ہی کبھی میرا حسن مانند پڑے گا۔ میں لالچ میں آ گئی تھی، اسی لیے اکیلی ہی وہاں پر چلی گئی، اور جیسے اس ندی کا پانی پیا اس کے پیتے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم میں عجیب و غریب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ جو میں واپس گھر آئی تو بخار سے نڈال تھی، میرے ماں باپ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، اور میں پریشان تو خود بھی بہت ہو گئی تھی،
پھر میں نے سوچا شاید یہ اس پانی کے پینے کے اثرات ہیں اور کچھ ہی پل میں یہ زائل ہو جائیں گے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ کسی حسد کرنے والے نے مجھے وہ پانی پینے کا مشورہ دیا تھا تاکہ میرا یہ حسن جس کی چمک آفتاب کو بھی مانند کر دیتی ہے اور جو بھی مجھے دیکھتا ہے بس پاگل ہونے لگتا ہے، مجھے پانا چاہتا ہے، یہ حسن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ اور میں ایک ایسی مرض میں مبتلا ہو گئی کہ یہ میرا ساتھ پانے والے سب سے پہلے مجھ سے دور بھاگے تھے۔ میرے جسم سے ایک ایسی بو خارج ہونے لگی اور میرے جسم پر اس قدر داغ دبے پڑنے لگے کہ جو بھی میرے قریب آتا توبہ توبہ کرتا، حتیٰ کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، کیونکہ یہ بو ان کی برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے مجھے دور دراز کے ایک جنگل میں ایک جھونپڑی کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا، جہاں پر پہلے سے ایک بڑھیا رہتی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے جسم پر بھی وہی داغ دبے تھے اور اس کا چہرہ بھی بالکل خوفناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بالکل کانپ گئی تھی، کیونکہ اس بوڑھی نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا مستقبل بھی بالکل میری جیسا ہونے والا ہے، تمہارا چہرہ ابھی بے داغ ہے مگر آہستہ آہستہ یہ بدنما دبے تمہارے چہرے پر بھی نمودار ہونے لگیں گے اور تم ایک بدصورت ڈائن میں بدل جاؤ گی، جس طرح سے میں بدل چکی ہوں، کیونکہ مجھے بھی یہی مرض لاحق ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اسی ندی کا پانی پیا تھا اور لالچ میں آ گئی تھی۔ زیادہ حسن پانے کے چکر میں پہلے والا حسن بھی کھو چکی ہوں۔ کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، میرا درد اتنا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ موت مانگتی ہوں مگر موت نہیں ملتی، تمہارا بھی دردناک انجام ہوگا۔ اور میں اس کی باتیں سن کر اندر تک دہل گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا کوئی راستہ یا طریقہ ہے کہ میں اپنا حسن واپس پا سکوں اور اس اذیت اور تکلیف سے نکل سکوں؟ میں نے اسے امید بڑی نظروں سے دیکھا تو وہ بوڑھی کچھ دیر تک تو میری طرف دیکھتی رہی، بھی کہنے لگی کہ صرف ایک طریقہ ہے، مگر وہ اس قدر خطرناک ہے کہ جان جوخم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ میں نے کہا کہ میری جان چلی بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اس اذیت بڑی زندگی سے چھٹکارا ویسے بھی پانا چاہتی ہوں۔ تو مجھے وہ طریقہ بتا۔ جس پر اس بوڑھی عورت نے مجھے کہا کہ مصر میں ایک سلطان رہتا ہے جو کہ ایک عظیم بادشاہ ہے اور بہت ساری سلطنت اس کے قبضے میں ہے۔ اس نے اپنے انصاف اور رحم دلی کے قصے دور دور تک پھیلا رکھے ہیں۔ مجھے ایک حکیم نے بتایا کہ اگر سلطان محترم کے جسم سے 2 پیالے خون پی لوں گی تو تمہاری کوڑی جیسی مرض ختم ہو جائے گی، مگر میں تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکی تھی۔ مگر تم ایسا کر سکتی ہو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اور اس بوڑھی عورت کی بات سن کر میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں مصر ضرور جاؤں گی اور اس سلطان محترم کو پہلے اپنے جال میں پھنساؤں گی، اپنے پاس بلاؤں گی اور پھر اس کے جسم سے 2 پیالے خون کے طلب کروں گی۔ میں اپنا حسن پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اس لیے میں کافی عرصے سے اس گمنام سی بستی میں آ کر بس گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی رعایا کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے دوسری بستیوں کا بھی رخ کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے ہر جگہ اپنے مخصوص جاسوس چھوڑ رکھے ہیں، جہاں پر بھی کوئی غلط کارروائی دیکھیں مجھے اطلاع کریں۔ اس لیے میں نے یہ سارا کھیل رچایا تاکہ آپ مجھ تک پہنچ سکیں اکیلے میں، کیونکہ میں یہ بھی پتہ کروا چکی ہوں کہ آپ سب سے پہلے مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے خود وہاں پر جاتے ہیں، اور میرا مقصد بھی آپ کو اکیلے ہی یہاں پر بلوانا تھا اور وہ پورا ہو چکا ہے۔ سلطان محترم اس کی یہ کہانی سن کر حیران ہو گئے تھے، وہ کیا سمجھے تھے اور آگے سے کیا نکلا تھا۔ وہ تو یہی سمجھے تھے کہ یہ عورت ایک بدکار ہے، بہت سارے مردوں کو اس گناہ میں گندا کر رہی ہے، مگر وہ ایک بیمار عورت تھی اور اس نے ایک ایسی چال چلی تھی کہ سلطان محترم خود بخود ہی اس کے داؤ میں پھنس چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا خنجر نکالتی تاکہ ان کا خون نکال لیتی، سلطان محترم کہنے لگے کہ ٹھہرو ذرا، پہلے مجھے ایک اور سوال بھی تم سے کرنا ہے، اس کے بعد تم میرا 2 کی بجائے 3 پیالے خون نکال لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر میرے خون سے تم واپس اپنی زندگی پا سکتی ہو تو میں تمہیں اپنا خون دینے کو تیار ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ ان نوجوانوں کا کیا چکر ہے، تم ان کے ساتھ کیا کرتی ہو کہ وہ تمہارے اسیر ہو جاتے ہیں اور تمہارے لیے لڑنے مرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سلطان محترم کی بات سن کر وہ کچھ لمحے تو سوچتے ہوئے نظروں سے ان سلطان کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ میں نے ان نوجوانوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، میں تو بس یہ افواہ پھیلائی تھی کہ جو بھی نوجوان میرے ساتھ آ کر ایک رات کے چند حسین لمحے گزارے گا میں اسے بدلے میں انعام بھی دوں گی اور اس کی رات کو رنگین بھی کروں گی۔ اور یہ لالچ اس قدر بڑا تھا کہ مصر شہر کے سارے نوجوان قطار در قطار میرے گھر کی طرف آنے لگے تھے، مگر جب بھی وہ میرے گھر میں داخل ہوتے، میرے پاس آتے، تو میں انہیں ایک مخصوص قسم کا مشروب پلاتی جسے پی کر وہ بہکنے لگتے۔ انہیں لگتا کہ میں نے ان کے ساتھ ساری رات بدکاری کی ہے۔ ان کے کپڑوں پر کچھ ثبوت کے طور پر خون کے چھینٹے لگا دیتی۔
एक पोटली के अंदर चंद सिक्के डालकर उन्हें थमाते हुए कहती कि अगर कभी भी मुश्किल वक्त में मुझे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ी तो तुमने मेरा साथ देना है, और इसके बदले में मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगी। और वो खुशी खुशी चले जाते। मेरे जिस्म की बदबू उनके नथनों से नहीं टकराती, क्योंकि मैंने अपने जिस्म पर एक ख़ास किस्म की खुशबू छिड़की हुई है जिससे वो बदबू ख़त्म हो गई है और हर कोई उसे सूंघ नहीं सकता। मैंने आपको ये सारी सच्चाई इसलिए बताई क्योंकि मैं भी मामला जंगो जदल के बगैर हल करना चाहती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी अजीज़ नहीं है, और हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाए। जैसी कीमती चीज़ सिर्फ़ एक बार मिलती है और हुस्न और जवानी भी एक बार मिलता है, मैं उन दोनों को नहीं खोना चाहती। ये कहते साथ ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सुल्तान मोहतरम को जैसे उस पर तरस आया था, मगर जो भी उसने काम किया था वो सरासर गलत था। सुल्तान मोहतरम कहने लगी कि अगर तुम सीधा सीधा मेरे महल में आ जाती, ये डोंग रजाए बगैर मेरे खून का मुतालबा करती, तो मैं तुम्हें बगैर कोई सवाल किए अपना खून पेश कर देता। मगर जो तुमने किया है वो गलत काम है। तुमने बहुत सारे नौजवानों के ईमान डगमगाए हैं। चाहे तुमने उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया, मगर फिर भी ये जिना के ज़िम्मे में आता है। मैं एक ऐसी औरत की जान कैसे बचा सकता हूँ जो कि बहुत सारे नौजवानों को बहका चुकी है, और बहुत सारे नौजवान बहकने वाले हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से किस कदर फहाशी फैल चुकी है। हर कोई तुम्हारी संगत का मुतमन्नी है और यहाँ पर बागा चला आ रहा है। तुमने एक इंतहाई घटिया काम किया। सुल्तान मोहतरम का जलाल देखकर वो लड़की उनके कदमों में ढेर हो गई। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे सुल्तान, मैं नहीं जानती कि आप इस कदर रहम दिल हैं। आप अपना खून तक मुझे पेश कर देते। एक कमज़ोर लड़की हूँ, अपनी ज़िंदगी वापस लाना चाहती हूँ, अपना हुस्न वापस लाना चाहती हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ अपने हमसफ़र के साथ। क्या ये मेरा हक नहीं है जीने का? जिस पर सुल्तान मोहतरम ने कहा कि तुम्हें पूरा पूरा हक है, मगर यह हक तुम ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकती, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाकर। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा मर्ज़ दुरुस्त कर दूंगा, जो कि मेरा खून पीने से नहीं बल्कि इलाज से मुमकिन होगा। मैं एक ऐसे हकीम का पता जानता हूँ जो कि कोड़ी का मर्ज़ भी ठीक कर सकता है। इसके इलाज में एक मुद्दत लगेगी, तब तक तुम मेरे महल में ठहर सकती हो। और रही बात खून के प्यालों की, तो वो उस बूढ़ी औरत ने शायद तुम्हें झूठी कहानी गढ़ी थी, क्योंकि किसी भी इंसान का खून किसी का मर्ज़ ठीक नहीं कर सकता। जिस पर वो औरत एकदम से हैरान होगी। कहने लगी, अगर आप मेरा मर्ज़ ठीक करवा सकते हैं तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी कनीज़ की हैसियत से गुजार दूंगी, आपकी खिदमतगारी में गुजार दूंगी। आप जो भी सज़ा देना चाहें मुझे अपने जुर्म की सज़ा दे दीजिएगा, मगर इसके बाद मैं आपको हमेशा अपना मोहसिन समझूंगी। सुल्तान मोहतरम उसकी बात सुनकर कहने लगे कि इससे पहले मेरे जासूस और सिपाही यहाँ आए और तुम्हें पकड़ कर ले जाएं, उठो और मेरे साथ घोड़े पर बैठो अभी, और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाता हूँ। जिस पर वो लड़की एक सियाह चुग्गे में मलबूस हो गई और सुल्तान मोहतरम के पीछे घोड़े पर बैठ गई। उसने अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर छुपा लिया था ताकि कोई भी उसकी बदसूरती को देख न सके। महल में दाखिल होने पर हर तरफ से शोर उठ के न जाने सुल्तान मोहतरम किस औरत को अपने साथ घोड़े पर बिठा कर लाए हैं। कोई कहता था कि शायद ये सुल्तान मोहतरम की कोई नई मलिका है, उन्होंने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया है। हर किसी के मुंह पर अपनी ही बात थी, अपनी सोच थी, मगर जब ये अकदा सब पर खुला तो सब लोग सकते में आ गए। जब उन नौजवानों के कानों पर उस औरत के किस्से पड़े तो वो तौबा तौबा करने लगे कि हमने एक कोड़ी ज़दा औरत के साथ इतना वक्त गुजारा। उन्होंने खुदा के हुजूर तौबा कर ली और सुल्तान मोहतरम ने उस तबीब ख़ास को बुलवाया जो कि काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र शख्स था और बहुत ज़्यादा तजर्बाकार भी था, अपने काम में माहिर था। वो उस औरत का इलाज करने लगा। उसे कोई सज़ा नहीं दी थी, क्योंकि उसका मर्ज़ ही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। जिस अज़ियत में वो थी उसे मज़ीद अज़ियत देना दुरुस्त नहीं था, इसलिए सुल्तान मोहतरम ने उसे माफ़ कर दिया और उसका मर्ज़ ठीक होने पर अपने एक भरोसेमंद सिपाही से उसकी शादी कर दी। अब वो एक खुशियाँ बड़ी ज़िंदगी गुजार रही थी। सुल्तान मोहतरम के महल में एक कनीज़ की हैसियत से रह रही है। आज भी उसके हुस्न के चर्चे हैं, मगर उसने अपने हुस्न का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। अपनी जान बचाने के लिए कभी भी कोई गलत तरीका ना अपनाए, क्योंकि जो काम दुरुस्त तरीके से किया जा सकता है उसके लिए गुनाह वाला तरीका चुनने की क्या ज़रूरत है। आज की इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।